جائیں آپ کو گرمی ہوگی نا، جبکہ یہ شیڈ موجود ہے. سورج اتنا دور ہے کہ ہمیں گنتی بھی نہیں پتا، کتابوں میں اگرچہ لکھی ہوئی ہے. اور اس وقت سورج اپنی پشت پر ہے، اپوزٹ ہے. اس وقت قیامت کے دن تانبے کی زمین ہوگی، سورج 1.25 میل پر آگ برسا رہا ہوگا اور اپنے رخ پر ہوگا. اس گھڑی میں جس سے اللہ تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے، وہ کتنا خوش نصیب فرد ہوگا، کہ ایسا نصیبوں والا ہوگا. ابھی کسی کو جلتی دھوپ کے اندر کوئی ٹھنڈے درخت کا سایہ مل جائے، وہ محسوس کرے. تو یہ تو مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، کوئی کمپیئر نہیں ہے، یہ ایک مثال دے رہا ہوں کہ مثال سے سمجھیے. اور اس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ پانے کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی. اس کے لیے ہمیں وقت کی قدر کرنی پڑے گی، وقت کی اہمیت کو سمجھنا پڑے گا. صلو علی الحبیب. ہم جب کسی کو اس طرح کی بات کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تو 2-3 جملے ہماری زبانوں سے نکلتے ہیں. کل سے کروں گا، ہے نا؟ کل سے نماز پڑھ لی، کل سے پڑھوں گا. یہ کام کر لیا، کل کروں گا. یہ پڑھائی کر لی، کل کروں گا. آپ آئیں گے، کل آؤں گا. جبکہ ایک مشہور انگلش وہ مقولہ ہے، ٹمورو نیور کم، ڈو یو ورک ٹوڈے. یہ ہم سب کہتے ہیں، ٹمورو نیور کم، ہم سب کہتے ہیں. لیکن ہم نے یہ کل پکڑی ہوئی ہے. ہماری زندگی کا یہ کل کا سلسلہ ہمیں منقطع کرنا ہوگا، اور جو کام کرنا ہے آج اور ابھی کرنا ہوگا. کل آج کا کام کل کے لیے مت چھوڑو، کل کوئی دوسرا کام ہوگا. تو کل کے بجائے آج، اور آج کے بجائے ابھی. نیکی کے کاموں میں تاخیر کبھی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں اگر بات سمجھ میں آئے فوراً کر لینا چاہیے، کیونکہ کل منقلب ہو جاتا ہے. آپ ابھی بیٹھے ہیں، کبھی آپ سوچتے ہوں گے کہ چلا جاؤں، پھر آپ کو بیٹھے رہو. پھر جی کرتا ہو گرمی بہت ہو رہی ہے، چلو کھڑے ہوتے ہیں. پھر جی کرتا ہوگا چلو بیٹھے رہو، تھوڑی دیر تو ہے، ابھی تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا. کل منقلب ہو رہا ہے. یہاں آنے سے پہلے بھی کل منقلب ہوتا ہے. چھوڑو یار اس ہفتے نہیں جاتے، پھر کبھی چلے جائیں گے. پھر چلو چلے جاتے ہیں، نہیں جاتے. اس طرح کرتے کرتے آخر پہنچ گئے، اٹھتے اٹھتے آخر بیٹھ گئے. کر رہے ہیں نا یہ. تو کل منقلب ہوتا ہے. اور قلب کو قلب کہتے ہیں اس لیے کہ یہ بدلتا رہتا ہے، چینج ہوتا رہتا ہے. اس کے خیالات، اس کے تفکرات بدلتے رہتے ہیں. تو جب نیکی کے کام کے کرنے کا جس وقت ارادہ کیا نا، اسی وقت کر لینا چاہیے کہ نہ جانے اگلا لمحہ میرے قلب کی کیا کیفیت ہوتی ہے، میں یہ کر پاؤں گا بھی یا نہیں. پھر زندگی وفا کرے گی یا نہیں کرے گی. توبہ جب ہمیں احساس ہوا اسی وقت توبہ کر لیں. کہ وہ آپ نے مشہور ایک قول سنا ہوگا کہ توبہ کی امید پر گناہ مت کرو، اور زندگی کی امید پر توبہ کو مؤخر مت کرو. تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کل آئے گی یا نہیں آئے گی. تو جو شخص اپنے وقت کی اہمیت کو سمجھے گا نا، وہ کبھی کل نہیں کرے گا، آج کرے گا. اور کرتا چلا جائے گا یہاں تک کہ اس کا ٹائم پیریڈ پورا ہو جائے گا. تو آج کریں، ابھی کریں، اسی وقت کریں. منقول ہے مومن کو 2 دھڑکے لگے رہتے ہیں، 2 ڈر. ایک اس کا ماضی جس کے بارے میں وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا نتائج ظاہر کرے گا جو کر چکا. اور دوسرا اس کا مستقبل جس کے بارے میں وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق کیا فیصلہ کر رکھا ہے. فیوچر میں میرے لیے کیا ہوگا میں نہیں جانتا. اس لیے آدمی کو اپنی جان کی خاطر، اپنی جان کو، آخرت کی خاطر دنیا کو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، اور موت سے پہلے زندگی کو کام میں لانا چاہیے. ابن جوزی
رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عمر کی سانسوں میں سے ہر سانس ایک نفیس جوہر ہے جس کا معاوضہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی. جو گزر گیا وہ گزر گیا. جو سانس گزر گئی وہ گزر گئی, اب وہ لوٹ کر نہیں آتی. جیسا کہ ایک اور جگہ منقول ہے کہ جو ہی آنے والے دن کی پو پھٹتی ہے, جو ارلی ان دا مارننگ کہیں گے, صبح صادق کہیں, یا اس کو جو بھی کہہ دیں آپ, پو پھٹتی ہے تو وہ آواز لگاتا ہے, اے آدم کی اولاد, میں اللہ کی نئی تخلیق ہوں. ہر آنے والا دن میں اللہ کی نئی تخلیق ہوں اور تمہارے اعمال کا گواہ. اس دن جو کچھ ہوگا وہ پورا دن, وہ پورا ٹائم پیریڈ گواہ ہوگا. اس لیے مجھ سے جتنا زیادہ زیادہ راہ لے سکتے ہو لے لو, میں پھر کبھی